الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام بالخصوص محترم مقام محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عظمت نعیمی صاحب و محب گرامی محترم مولانا منظور احمد قادری صاحب اور جملہ محبان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی زینت والی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں دو فتن عطیت درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ تمامی احباب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارک دے رہا ہوں کہ آج آپ ایک عظیم کام اور ایک عظیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ کل شب برات کے تعلق سے اور پھر دربار عالیہ لار شریف میں حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمہ کا عرس پاک تھا، جس میں ہمیں وقتاً فوقتاً بولنا پڑا، تو آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ میں اپنے محب گرامی محترم مفتی عظمت صاحب اور ان کا کہ جملہ یہ جو رفقا ہے، علماء ہیں، بالخصوص آج ہمارا دل یہاں پہ خوش ہوا کہ آج یہاں شاہ نقشبند کے نام سے منسوب یہ ادارہ جو ہے اس کی سنگ بنیاد پڑ رہی ہے، اور پیغام اولیاء کانفرنس ہے یہاں پہ، اور اولیاء نے خاص کر کے جس کو مدعو کیا وہ میری نظر میں منظور قادری صاحب ہیں یہاں پہ۔ انشاءاللہ ان کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کو تہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پرچم اہل سنت میں اللہ نے ان کو قبول کیا اور ان کو جگہ عطا فرمائی۔ تو میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیغام اولیاء کے تعلق سے عرض کروں گا، اور خاص کر کے میں اور مفتی محمود صاحب دربار عالیہ لار شریف کے سائے میں وہاں پہ رہتے ہیں، جی صاحب کے سگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں ان کے کا جو پیغام ہے اس کے تعلق سے دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہاں بھی ایک میرے محب یہاں فرما رہے تھے کہ یہاں علماء کا جمع غفیر آتا ہے، مگر میں آئے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ ادارہ کامیاب رہا۔ میں آپ کو ایک رسول پاک کی حدیث عرض کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ جو بارش کے قطرے آئے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اہل سنت کا جلسہ تتر بتر کرنے کے لیے قطرے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر نگاہ محبت سے دیکھیں یہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں۔ تو وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث عرض کرتا ہوں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کئی سفر میں جا رہے تھے، تو رات کا ٹائم آیا، ایک گھوڑے پر وہ سوار تھے اور ساتھ میں چھوٹی سی ایک بچی لی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا۔ یہ زمین کس نے دیا؟ وہ زمین جس نے دیا وہ بڑا مقدر والا ہے، ہم یہ خوشامد نہیں کر رہے ہیں۔ تم دیکھنا قیامت کے دن اللہ اس کو کیا اجر دے گا۔ جس نے یہ زمین دی ہے اس نے پوری بستی پر ایک احسان کیا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی گئے، ایک جگہ انہوں نے رات کا ٹائم تھا، خیمہ لگا لیا، خیمے کے دروازے پر انہوں نے اپنی گھوڑی باندھ دی، اندر اپنی بچی کو سلا دیا،
جیسے بچی سو گئی انہوں نے قرآن نکالا، بچی کو سلا کے قرآن پڑھنا شروع کر لیا۔ جیسے انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ان کی وہ گھوڑی جو ہے وہ اچھلنے لگی، کودنے لگی۔ وہ سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا، قرآن کو بند کیا، دروازے پر آیا تو گھوڑی خاموش کھڑی تھی۔ پھر جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑی نے یہی کیا۔ دوسری مرتبہ آئے ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ جا کے جیسے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا وہ گھوڑی اچھلنے اور کودنے لگی۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ جیسے وہ اچھلنے اور کودنے لگی اس صحابی نے قرآن کو بند کیا، کہیں یہ گھوڑی میری بچی کو نہ قتل کر دے۔ جیسے وہ دروازے پر نکلا اس نے آ کر دیکھا اس کے دروازے سے لے کر آسمان تک ایک نور کی رسی لٹک رہی ہے اور اس کے اندر سے سفید قسم کی لائٹیں اس کو دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے قرآن تو بند کر دیا۔ اس بستی کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے مگر آپ بڑے مقدر والے ہو، آپ کو بھی انشاءاللہ اس حدیث پاک سے ایک آپ اپنے دل میں یہ بسا کے لے کے جائیں، جو صحابی پہ کرم ہوا تھا وہ آپ پر قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی انہوں نے وہ تلاوت قرآن بند کی، اس نور کی قطار کو دیکھا، رسیوں کو دیکھا، لائٹ کو دیکھا، صبح وہ دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، 3 مرتبہ میں گھوڑی نے یہ معاملہ کیا، جب تیسری مرتبہ میں نکلا میرے خیمے سے لے کر آسمان تک ایک نور کی رسی لٹک رہی تھی، اس میں میں نے سفید قسم کی نور کی لائٹوں کو دیکھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمایا ابن حدیر پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں تو پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تو تلاوت قرآن کرتا تھا تیری گھوڑی جو اچھلتی تھی اللہ کی رحمتیں تیرے خیمے پر نازل ہو رہی تھی، جن کو تو نے نہیں دیکھا مگر تیرے جانور نے ان کو دیکھ لیا، وہ اسی لیے مچل رہی تھی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ نور کی قطاریں کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو تلاوت کر رہا تھا، الحمد پڑھ رہا تھا، وتین پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان سے فرشتے تیری تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو نے بند نہ کیا ہوتا صبح کے ٹائم میں میرے کل صحابہ ان کا دیدار کرتے۔ اگر صحابی تلاوت کریں وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، نزول رحمت نازل ہوتی ہے، تو قیامت تک جو بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ ایسے ہی رحمتیں نازل کرتا رہے گا۔ اس دھرتی پر خالی علماء نہیں آئیں گے بلکہ یہاں جب چھوٹا سا بچہ قرآن کھول کے پڑھے گا عرش کے مہمان بھی یہاں جلوہ افروز ہوں گے، اور اس دھرتی پر اللہ کے فرشتے بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آپ بڑے مقدر والے ہو، آج آپ نے علماء کو دعوت نہیں دی، یہاں کوئی لار سے یا کہیں سے خالی عالم چل کے نہیں آئے گا، یہاں تم نے عرش کے فرشتوں کو بھی دعوت دی ہے، وہ بھی یہاں پہ تمہارے طلبہ کا قرآن سننے کے لیے آیا کریں گے۔ یہ بڑی مقدر والی دھرتی ہے۔ اب میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ اس کانفرنس کا نام ہے پیغام اولیاء کانفرنس۔ یہاں محترم مولانا منظور احمد قادری صاحب اور دیگر علماء بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اولیاء کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت رسول اس وقت تک انسان کے قلب میں نہیں آ سکتی جب تک انسان اللہ کے نبی کی شریعت کا علم نہیں سیکھتا ہے۔ غوث اعظم اولیاء کے امام اور مقتدا ہیں، وہ خود فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، میں نے علم سیکھا اس علم نے مجھے قطب بنا دیا۔ علم کے ذریعے سے انسان قطب بنتا ہے، علم کے ذریعے سے ہر فیض آتا ہے۔ اب پیغام اولیاء یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے عشق اور محبت کی شمع کو اپنے دلوں میں جلاؤ، مگر یہ کب آئے گی؟ یا پہلے تم علم قرآن سیکھو گے، علم حدیث سیکھو گے، شریعت کا علم سیکھو گے۔ اب انشاءاللہ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستو
یہ جو مدرسہ آج قائم ہوا، میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ رسول پاک کی ایک عظیم سنت زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہو۔ الحمدللہ سب سے پہلے جیسے ہم مسجد بنانا بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے عوض میں جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ مسجد بنانا اتنی سعادت والی بات ہے، مگر مسجد کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی جگہ قائم کرنا جہاں چند لوگ مل کر اللہ کے دین کا علم سیکھیں، رسول پاک کی شریعت کا علم سیکھیں، یہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ وہ صحیح بخاری مسلم اکثر کتب میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 72 صحابہ اکرام تھے، علماء کی توجہ چاہوں گا، جنہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ صفا یہ ایک چبوترے کا نام تھا جہاں پہ یہ 70 صحابہ یا 72 صحابہ 24 گھنٹے رہتے تھے، ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ظاہر حال ان کا بڑا کمزور ہوتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا علم سیکھتے، حدیث سیکھتے۔ جس میرے آقا کے دارالعلوم کا ایک مشہور طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم بخاری کھولیں ابو ہریرہ کا نام، مسلم کھولیں ابو ہریرہ کا نام، ترمذی کھولیں ان کا نام، بیہقی کھولیں ان کا نام، یہ ابو ہریرہ کسی اور یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے تھے، یہ دارالعلوم سرور کائنات کا تھا جس سے حضرت ابو ہریرہ نے علم سیکھا تھا۔ یہ 72 صحابی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ وہاں رہتے اور علم حدیث اور شریعت رسول اکرم کا علم سیکھتے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے؟ یہاں آپ نے دارالعلوم کھولا، تعمیر آپ کرو گے، پھر بچوں کو لاؤ گے، یہاں بچے پڑھیں گے، پھر تم میں سے کوئی خوش نصیب اگر 24 گھنٹے میں سے کوئی ساعت آپ کو میسر ہوگی، آپ آ کے اپنے ارد گرد میں ان طالب علموں کو جمع کر کے بیچ میں آپ بیٹھ کے ان سے جو گفتگو کرو گے وہ بھی سنت رسول ہے، اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ یہاں مفتی عظمت صاحب الحمدللہ ان کے بھی ادارے چل رہے ہیں، میں بھی ایک ادارے کا نوکر ہوں، مفتی محمود صاحب کا بھی ایک ادارہ چل رہا ہے۔ ان اداروں میں جب طلبہ آتے ہیں تو ان کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کے علاج کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کی صحت کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ نے سنت رسول کا ایک منبع قائم کر دیا۔ یہاں تم آ کے دیکھو گے سنت زندہ ہوگی، ان کو کھلاؤ گے سنت زندہ ہوگی، ان کے ساتھ بات کرو گے سنت زندہ ہوگی، ان کی دیکھ ریکھ کرو گے سنت رسول زندہ ہوگی۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم اس چبوترے کے اندر رہتے، لوگوں میں سے بعض آدمی کبھی آتے ہمیں کھانا دے دیتے، کبھی کچھ دے دیتے۔ ایک دن 3 دن تک رسول پاک کے اس ادارے میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں آئی، 3 دن تک۔ تیسرے دن ایک صحابی نے دودھ کا ایک پیالہ جناب رسول اکرم کے بارگاہ میں پیش کیا، دودھ کا پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، جیسے وہ دودھ کا پیالہ پیش ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ 3 دن کا میں بھوکا ہوں تو پیالے میں کتنا دودھ ہوگا، ایک آدمی بھی وہ پی لے تو شکم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید رسول رحمت اگر یہ مجھے عنایت کر دیتے میں پی لیتا، میری بھوک مر جاتی۔ آقا نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا وہ منہ کے ساتھ لگایا، یعنی لعاب دہن کو اس دودھ کے ساتھ مس کر کے اس کو برکت سے میرے آقا نے نواز دیا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ پلاتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے نظر ڈالی، محترم مولانا منظور صاحب آپ اور یہ حدیث پاک سماعت کریں گے کیونکہ الحمدللہ آپ یہی فیضان دیکھ کر اس صف میں آئے ہو۔ الحمدللہ رسول رحمت نے جیسے ہی اس پیالے میں اپنا لعاب لگا دیا، فرمایا کہ پلا ابو ہریرہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک کو پلایا، میں نے سوچا ختم ہو جائے گا، اس نے شکم سے ہو کے پی لیا، پیٹ اس کا بھر گیا۔ میں نے جھانک کے دیکھا تو پیالے میں کوئی کمی نہیں آئی۔
کوئی کمی اس پیالے کے اندر نہیں آئی تھی. پھر دوسرے کو پلایا, وہاں بھی یہی بات, یہاں تک کہ میں 72 میں سے 72 میں تو وہ تھے, 71 صحابہ کو پلا چکا, اس میں سے ایک گھونٹ بھی دودھ کم نہیں ہوا, 72 کو پلا چکا. اب جب میں واپس لایا, رسول پاک نے فرمایا اجلس یا ابا ہریرہ, بیٹھ جائے ابو ہریرہ. وہ کہتے میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا. آقا نے فرمایا اشرب پی, وہ کہتے میں نے پیا. آقا نے فرمایا اور پی, میں نے اور پیا, اور پی, میں نے اور پیا. جب میں 3 مرتبہ پی چکا, آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے ہاتھ جوڑ لیے, عرض کیا یا رسول اللہ اب کوئی طاقت نہیں, جتنی ہمت تھی اتنا پی چکا, اب شکم سیر ہو چکا. 72 میں جب پی لیا, اب یہ جب دارالعلوم قائم ہوگا تو طالب علموں کی مجلس میں بیٹھ کر اگر ان کا جھوٹا پانی پیو گے یا دودھ پیو گے, یہ بھی سنت رسول ہے, یہ بھی سنت رسول ہے. اب جیسے حضرت ابو ہریرہ نے خود پی کے وہ پانی آقا کو دودھ آقا کے سامنے کیا, رسول پاک نے وہ پیا تو وہ ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اسلام سیدی امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شریف جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طالب علموں کے پاس اس طریقے سے. پھر ایک ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے نبی مختار کل ہے نا عقیدہ. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کس کس کا؟ آقا دو جہاں مختار کل ہے. میرے آقا اپنے ہاتھ سے جو چاہے میرے آقا اشارہ کرے, چاند کی جانب اشارہ کریں وہ بھی ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, ڈوبے سورج کی جانب اشارہ کریں وہ پلٹ کے اثر کے مقام پر آ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول پاک سے کو, یہ بھی مسلم کی صحیح حدیث ہے اور غالباً یہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے کہ رسول رحمت کے یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا سے بہت حدیث سنا کرتا تھا, کیونکہ دارالعلوم میں جب بچہ آتا ہے کبھی طبیعت خراب, کبھی ذہن کند, کبھی کیا, استاذ کو یا ذمہ داروں کو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. یہ علاج بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر فرق یہ ہے مفتی عظمت صاحب کے دارالعلوم میں یا میرے مہم محترم جاوید صاحب کے دارالعلوم میں کوئی بچہ بیمار ہوگا, ان کو اٹھا کے کلر یا شوپیان کے ہاسپٹل میں لینا پڑے گا. مصطفیٰ کا کوئی طالب علم بیمار ہوگا, وہاں کسی دوائی کی ضرورت نہیں, بس نکاح مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت حدیثیں آپ کی سنتا ہوں مگر مجھے یاد نہیں رہتی, بھول جاتا ہوں. آقا دو جہاں نے جب یہ سوال سنا تو چادر مبارک تھی وہ زمین پر ایسے بچھا دی, بچھا کر میرے آقا نے اپنی خالی مٹھی, کوئی دوائی کوئی علاج نہیں, خالی مٹھی ایسے بند کر کے 3 مرتبہ اس چادر کے اوپر ایسے کھول دی اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو فولڈ کر کے اپنے سینے سے لگا لے. جیسے انہوں نے وہ اس طریقے سے اپنے سینے سے مس کی, وہ کہتے رب کی عزت کی قسم ہے اس کے بعد جو سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا, اس کے بعد میں کبھی نہیں بولا. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اسلام جن کے نام پر ہم سب قربان, امام احمد رضا علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں, انہوں نے جب یہ حدیث پاک جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے اس انعام کو دیکھا, مسلم اور بخاری میں ان کے اس فیضان کو دیکھا, اکثر حدیث کی کتب میں ان کے اس کمال کو دیکھا. وہ اپنا قلم اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 2 جہاں کی
نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حالانکہ ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی، وہ خالی ہاتھ جیسے انہیں ہوا میں لہرایا، ابو ہریرہ کے دامن کو بھر دیا، ان کے ذہن کو کشادہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب دوستو کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں نے آپ کے سامنے یاد کی تھی، یہ اولیاء کا پیغام یہ ہے، انسان اپنے دل میں محبت رسول قائم کرے۔ ہم دربار اعلیٰ حضرت چوم کے بولے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا، ہر ولی کا پیغام ہے عشق رسول کی شمع کو اپنے دل میں جگاؤ۔ مگر ہم دربار عالیہ لار شریف سے آئے ہیں، وہاں کے الحمدللہ سب دیوانے ہیں دوستو۔ ابھی محترم منظور صاحب یہاں فرما رہے تھے کہ میں نے ایک مجلس تھی تو میں کہتا تھا نعرہ یا رسول اللہ لگانا جائز نہیں ہے۔ آج یہ الحمدللہ اس نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے کے جواز اور اس کے مخالفین کے دفاع کے لیے سینہ تان کے کھڑے الحمدللہ۔ مگر جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے، جن نے غلامی رسول کی شمع اپنے دل میں جگائی ہے، ان میں ایک جناب بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں رب کا فرمان ہے، میرا رب جیسا معاملہ میرے بندے جو میرے بارے میں گمان کرتے ہیں میں ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہی ہے ذات رسول کا مسئلہ بھی۔ اگر کوئی نبی کو مختار کل جانتا ہے، آقا اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ جو علم غیب کا منبع جانتے ہیں، آقا دو جہاں ان کو علم سے نواز دیتے ہیں۔ جو میرے آقا کو مالک کل جانتے ہیں، آقا ان کو نواز دیتے ہیں۔ ان میں ایک جناب بابا جی صاحب لاروی علی رحمت کی ذات پاک بھی ہے۔ میرے دوستو، ہر ولی کا یہ کام رہا ہے کہ ان نے تسبیح کے ساتھ ساتھ قلم بھی اپنے ہاتھ میں رکھا، مصلی کے ساتھ ساتھ جائے نماز کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا، جن کی جیتی جاگتی جو مثال شہنشاہ لاروی کی ذات پاک ہے۔ حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی علیہ الرحمہ نے اللہ کے رسول کی شریعت کا علم سیکھا، پھر وہ غوث وقت بھی بنے، قطب الاقطاب بھی بنے، ساتھ ساتھ وہ اللہ کے رسول کی شریعت میں ایک نایاب مصنف اور مؤلف بھی بنے، جن کی جیتی جاگتی مثال ان کی تصنیف اسراری کبیری، ملفوظات نظامی، ان کے علاوہ دیگر کتب ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کے دل میں عشق رسول کی شمع تھی، محبت رسول کی شمع تھی۔ آج ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، ہمارے آقا ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں، اللہ کے رسول ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اگر چاہے تو ہماری مجالس میں آ بھی سکتے ہیں، اور یہ کوئی راستے سے ہمیں عقیدہ نہیں ملا۔ شہنشاہ لاروی حضرت بابا جی صاحب لاروی نے ایک نعت لکھی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ نعت لکھ کے ان نے رات کو اپنے چلا گاہ میں اپنی مسجد کے دروازے کو بند کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اندر گئے۔ جیسے رات کا آخری پہر آیا، ان نے وہ نعت نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جیسے ان نے وہ نعت پڑھنا شروع کیا، خدا کی قسم رسول کائنات مدینے سے چل کے لار شریف میں اپنے اس دیوانے کو دیدار عطا کرنے آئے۔ اللہ کے رسول نے اپنا دیدار عطا کیا۔ صبح کے ٹائم میں ان کے فرزند ارجمند حضرت میاں نظام الدین لاروی نے حضرت سے پوچھا، اے میرے والد گرامی، آج رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ ایک انسان کے سامنے، ایک ہستی کے سامنے دو زانو ہو کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھے تھے۔ آپ کے سامنے میں نے دیکھا ایک ایسی ہستی بیٹھی تھی، چاند بھی ان کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور تھا، سورج بھی خیرات مانگنے پر مجبور تھا، ساری کائنات میں تمام کائنات کا حسن اس کے سامنے بکھاری تھا۔ اے میرے والد گرامی بتاؤ، وہ آپ کے سامنے
سامنے کون تھا؟ انہوں نے پوچھا بیٹا بتا میں اس دن کر کیا رہا تھا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضرت آپ اس دن نعت رسول پڑھ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اے میرے فرزند ارجمن، جو سامنے بیٹھا تھا میں ہاتھ جوڑ کے نعت پڑھ رہا تھا، جس کی میں نعت پڑھ رہا تھا وہی سامنے جلوہ افروز، وہی سامنے جلوہ افروز تھے۔ اس لیے اولیاء کا یہ پیغام ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول کی شریعت کا علم سیکھو، مگر شمع عشق کے رسول اپنے دل میں بساؤ، مسجدوں کو آباد رکھو، جائے نمازوں کو آباد رکھو، خاندان کو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرو، شراب نوشی سے دور رہو، سینے سے قرآن لگا کے بچوں کو صبح شام درسگاہ میں بھیج کر اللہ کے رسول کی شریعت کا علم سکھانے کی کوشش کرو۔ یہ اولیاء کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر میرے دوستو رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، جس ٹائم انسان مر جاتا ہے اس ٹائم اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، جو اس نے کیا تھا وہ لے گیا ساتھ میں، بعد میں کوئی عمل اس کے اضافہ نہیں ہوگا، جتنی نیکیاں لے کے گیا تھا وہ نیکی ساتھ رہیں گی، جو عمل کر کے گیا تھا وہ ساتھ چلا گیا، اب نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مگر تین قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ انسان ہے جس انسان نے قرآن سیکھا، شریعت کو سیکھا، دین کا علم سیکھا، اور سیکھنے کے بعد وہ اس کو آگے جب تک اس علم پر عمل کیا جائے گا، وہ لوگوں کو جب سکھائے گا، اس سکھائے پر جب بھی عمل کیا جائے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسرا وہ انسان ہے جس نے اپنے ہاتھ سے کوئی فلاحی کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، جب تک اس کام پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک وہ انسان ہے جس نے نیک اولاد کو چھوڑا، جب تک اس کی وہ نیک اولاد نیکیوں میں اپنے والدین کو یاد کریں گے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اپنے دور میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند مشکل جن نے اس دنیا میں لا تعداد چمنوں کو آباد کیا، ان کے نام سے یہ دارالعلوم بن رہا ہے۔ اور کوئی خوش نصیب، کوئی صاحب نصیب جو جس نے یہ زمین دی ہے، یہ درخت لگانے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کا بیڑا پار کر دے۔ مولا جس نے یہ زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے نام پر دیا، اللہ کے ولیوں کے نام پر دیا، شریعت کے علم کو اجاگر کرنے کے لیے دیا، مولا اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر دے دے، مولا اس کی جنت کو اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دے، مولا اس کی نسلوں کو آباد کر دے، مولا اس کی نسلوں میں عاشق رسول پیدا کر دے، مولا جس نے یہ زمین دی ہے اس کی 7 پشتوں کو آباد کر دے، مولا اس کے گھر بار کو آباد کر دے۔ اب یہ انہوں نے زمین تو دے دی ہے مگر بنانے کا تو ٹھیکہ نہیں لیا نا۔ اب یہ کیونکہ یہ ایک نیک آدمی کا کام ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا پیڑ لگا دے جسے باقی لوگ آ کر اس کو سیراب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جتنا نفع اس کو ہوا ہے اتنا نفع ہمیں بھی حاصل ہو سکے۔ اب زمین تو ان نے دے دی ہے، اب دوسری زمین کی ضرورت نہیں، اور کم سے کم اس زمین پہ یہ پیڑ تو ہمیں سیراب کرنا ہے، یہ چمن تو ہمیں آباد کرنا ہے، اس چمن کو آباد کرنے کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ اور کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، یہ شہنشاہ نقشبند کے نام پہ یہ دارالعلوم بن رہا ہے نا، شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی۔ ایک بات میں آپ تھوڑا تشریف رکھیے، ایک بات میں ان کی آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص کر کے محترم منظور احمد قادری صاحب کے حوالے سے یہ بات عرض کروں۔ آج ہم شاہین اللہ یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں تو لوگ ہمیں لعن طعن کا نشانہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ آج کا معمول نہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند جو ہیں ان کی اڑان بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ یہ شہنشاہ نقشبند جو ہیں ان نے ایک نعت لکھی تھی جس کا ایک شعر ہے، مفلسانم آمدہ در کوہ تو شاہین اللہ از جمال روئے تو۔ یہ نعت انہوں نے لکھی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہوگا تو 4 قسم کے خوش الہان آدمیوں کو، اچھی آواز جیسے محترم زکریا صاحب ہیں یا ہمارے محب گرامی محترم حافظ سلیم صاحب ہیں، دیگر بھی یہاں
اچھی آوازوں کے بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک سب کی آوازوں کو درست رکھے اور خاص کر کے وہ آواز بڑی نایاب ہوتی ہے جس سے نعت رسول نکلتی ہے. ویسے تو آوازوں کے چکر میں لوگ فحشیوں میں غلط کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس آواز کی قیمت بڑی نایاب ہوتی ہے جس سے صبح شام نعت رسول نکلتی ہے. اب ان نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہوگا تو 4 آدمیوں کو میرا تابوت اٹھانے کے لیے بھیجنا. کتنے آدمی کا؟ تو جیسے ہی میرا تابوت اٹھائیں گے تو وہ میری یہ نعت لکھی ہوئی پڑھنے چاہیے آواز جوڑ کے. جیسے اب یہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے, حافظ سلیم صاحب کی توجہ چاہوں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہر آدمی کو ہم اس کے مقتدا کے ساتھ جمع کریں. اس مقتدا سے علماء نے فرمایا ہے اس سے رسول بھی مراد ہو سکتے ہیں, اس سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے, اس سے اعمال بھی. بعض علماء نے کہا کہ اس سے مرشد بھی آباد ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہمیں اکثر نقشبندی اور قادری یہاں پہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ جب خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھے گا, 4 خوش الہان آدمی میرا جنازہ اٹھانا اور ساتھ میں یہ نعت پڑھتے ہوئے جانا. جیسے جنازہ اٹھایا جب مل کے مفلسان آمدہ در کوہ تو شعین اللہ از جمال روئے تو یہ نعت پڑھنی شروع کی تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ہاتھ مبارک یہاں پہ تھے, غسل دے کے کفن میں ان کو لپٹا ہوا تھا. جب ان نے نعت پڑھنا شروع کیا ان نے تابوت سے کفن سے اپنے ہاتھ باہر نکال کے داغ دینا شروع کر دیا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں, مرکات میں حدیث ہے, فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. خبردار اللہ کے ولی مرتے نہیں, یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہجرت کر کے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے ہاتھ ایسے باہر نکال لیے, جملے لگ گئے ایسے ہاتھ. اب وہ جن نے اٹھایا تھا جنازہ انہوں نے سوچا ابھی غسل بھی دیا تھا, کفن بھی دیا تھا, تابوت میں رکھا تھا, یہ تو مرے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا تو انتقال ہی نہیں ہوا ہے. انہوں نے ان کو زمین پہ رکھ کے وہ سائڈ میں ہٹ گئے. مگر شیخ سعدی نے غالباً فرمایا ولی را ولی میشنا سے, ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. اس جماعت میں ایک کلندر تھے, ولی تھے, وہ آگے نکلے, انہوں نے آ کے بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے اللہ کے ولی ہمیں پتا ہے آپ عشق رسول میں فنا ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہو, آپ کے لیے موت نہیں, یہ اللہ کا وعدہ تھا یہاں سے ہجرت کرنے کا, آپ اپنے ہاتھ نیچے کر لو, اللہ کے بندوں کو امتحان میں مت ڈالو. ان کے ہاتھ پھر بھی نیچے نہیں ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ اے بہاؤالدین نقشبند ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی قبر کے سرہانے 2 جہاں کے والی جناب رسول کائنات کھڑے ہیں, آپ کا استقبال کر رہے ہیں, ان کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ نیچے کر لو. جیسے یہ کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے. اس ولی کامل کے نام سے یہ ادارہ بن رہا ہے. اب کیونکہ زمین مل چکی, تعمیری سلسلہ شروع ہو چکا, جاوید صاحب نے کمر باندھ لی ہے. اللہ جاوید صاحب کو اس میں کامیاب کر دے, اللہ ان کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. انشاءاللہ یہ سٹیج بھی اب سجتا رہے گا, یہ محفل بھی لگتی رہیں گی, یہاں علماء بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ, یہاں اپنا اللہ کے رسول کا ذکر سنتے رہیں گے. مگر اس کے لیے ایک شرط ہے, پہلے آپ مجھے چھوٹی سی ایک بات کا جواب دیں. کبھی آج تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا جس کھیت میں ہم بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے سنا تھا یہاں ذکر خدا؟ اس جگہ پر تو نہیں سنا نا, نہ یہاں نعت سنی, نہ یہاں آپ نے ذکر خدا, نہ تلاوت قرآن. آج کیوں سن رہے ہو؟ آج کوئی وجہ ہے نا, نہیں تو اس جگہ پر کون آ کے سناتا؟ یہ جو پیڑ ہمیں دکھتے ہیں, ان پیڑوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کون کرتا؟ یہ ایک وسیلہ ہے, یہ دارو.
یہ زمین کا ٹکڑا وسیلہ بنا، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے۔ آپ نے اللہ کا ذکر بھی سنا، تلاوت قرآن بھی سنی، نعت رسول بھی سنی، آگے بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ وسیلہ بنا یہ زمین کا ٹکڑا، ابھی تو زمین ہی کا ٹکڑا ہے نا، اور تو کچھ نہیں بنا، اب اس کے لیے ہمیں تعمیر کرنا ہے۔ اب میں آپ احباب سے گزارش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کا حصہ دے کر اس ادارے کو کون کون آباد کرے گا؟ وہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ آگے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، عشر دینا ہے، باقی معاملات کرنے انشاءاللہ، مال میں سے، زمین میں سے، باغات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دینا ہے اس ٹائم کے، کیونکہ اس کی تعمیر کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک زرع کثیر کا ضرورت ہے، اس مطلب پیسہ روپیہ کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ یہ ادارہ زمین سے اوپر کی جانب اٹھنے کی کوشش کرے۔ پھر جب یہ بنے گا انشاءاللہ یہاں 24 گھنٹے طلبہ بیٹھ کر تلاوت کریں گے، عرش کا مہربان رب آپ پر اس ادارے کی وجہ سے رحمت نازل کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا یہ گاؤں، یہ محلہ، یہ سرزمین آباد رہے گی۔ اب میں دیکھوں گا